نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل امریکہ کے 47ویں صدر کے طور پر حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ 14 جون 1946 کو نیو یارک کے شہر کے علاقے کوئنز بورو میں پیدا ہوئے۔ وہ فریڈرک کریس ٹرمپ سینئر اور میری ٹرمپ کے 5 بچوں میں سے چوتھے نمبر پر ہیں۔ ٹرمپ نے 3 شادیاں کی، جن میں سے 2 بیویوں کو انہوں نے طلاق دی۔ ان کی موجودہ اہلیہ میلانیا ٹرمپ ہے۔ ٹرمپ کے 5 بچے ہیں۔ ٹرمپ کا سیاسی کیریئر 1980 کا دہائی میں شروع ہوا، لیکن وہ ہمیشہ ریپبلکن کے رکن نہیں رہے۔ 1987 میں ٹرمپ نے ریپبلکن کے طور پر رجسٹریشن کروائی، لیکن 2 سال بعد انہوں نے آزاد حیثیت اختیار کر لی۔ 2001 میں انہوں نے ڈیموکریٹس کے طور پر رجسٹریشن کروائی۔ 2009 میں ٹرمپ دوبارہ ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو گئے، حالانکہ 2011 میں انہوں نے آئندہ صدارتی انتخابات میں ممکنہ امیدوار کے طور پر آزاد حیثیت میں رجسٹریشن کروائی تھی۔ انہوں نے 2012 میں مٹ رومنی کی صدارتی مہم کی حمایت کے لیے دوبارہ ریپبلکن پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور تب سے ریپبلکن رہے۔ جون 2015 میں ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ 2016 کے انتخابات میں ریپبلکن امیدوار بننے کی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ ان کا نعرہ تھا، امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں۔ عام انتخابات میں انہوں نے اپنے حریف ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کا مقابلہ کیا اور تمام توقعات اور میڈیا کی تجزیوں کے برعکس 8 نومبر 2016 کو ایک حیران کن کامیابی حاصل کی۔ وہ 2017 میں پہلی بار صدر بنے اور جنوری 2021 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 2020 کے انتخابات میں وہ جو بائیڈن سے ہار گئے۔ 2021 میں کیپٹل ہل پر حملے کے بعد ٹرمپ کا سیاسی کیریئر ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 2024 کے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا اور 2016 کے انتخابات کی طرح 2024 کے انتخابات میں بھی ٹرمپ کی جیت ممکن نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی سے کاملا ہیرس کو ہرا دیا۔ اس بار بھی ان کا نعرہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائے تھا۔ ٹرمپ ایک کامیاب کاروباری شخصیت بھی ہیں۔ وہ نیو یارک کے ریئل اسٹیٹ کے کاروباری شخصیت فریڈرک کریس ٹرمپ کے بیٹے ہیں۔ کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ٹرمپ نے اپنے والد کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور بالآخر خاندانی کمپنیوں کے صدر بن گئے۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں کے دوران ٹرمپ نے اپنے والد کے کاروبار کو وسعت دی اور مینہٹن میں ہوٹلوں میں سرمایہ کاری کی۔ ان کے اپنے والد کے مالی اور سماجی تعلقات کا فائدہ ملا، جن کے نیو یارک کے کاروباری لوگوں کے ساتھ گہرے تعلقات تھے۔ 1983 میں ٹرمپ نے ٹرمپ ٹاور کھولا اور اسی دہائی میں انہوں نے کسینو میں سرمایہ کاری شروع کی اور فلوریڈا کے پام بیچ میں اپنی جائیداد مار اے لاگو خریدی۔ 1990 کی دہائی کی کساد بازاری نے ٹرمپ کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچایا اور انہیں مختلف اثاثے فروخت کرنے پڑے۔ 1990 کی دہائی کے اختتام تک ان کی قسمت بدل گئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے کسینوں میں مسائل برقرار رہے۔ 1996 میں ٹرمپ نے NBC کے ساتھ مل کر مس یونیورس آرگنائزیشن خریدی، جس میں مس USA شامل ہے۔ اس کو 2015 میں انہوں نے بیچ دیا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے کئی دیگر کاروبار میں بھی سرمایہ کاری کی۔ ٹرمپ کا اپنا ایک ریئلٹی ٹی وی شو دی اپرینٹس شو بھی شروع کیا۔ ایمی ایوارڈ کے لیے نامزد یہ شو 16 سال تک چلا اور اس شو نے تقریباً $200 ملین کمائے۔ فوربس کے مطابق ٹرمپ کی مجموعی دولت $7 بلین ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ مسک نے 2024 کے انتخابات میں ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا اور ان کی انتخابی مہم کے لیے کروڑوں ڈالر کا عطیہ بھی دیا۔ ٹرمپ کے گزشتہ دور صدارت میں بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثالی نہیں تھے، لیکن دوحہ معاہدے کے دوران پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹرمپ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی پالیسیاں پاکستان، بھارت، روس، چین اور دیگر ممالک کو کس طرح متاثر کریں گی۔ ابھی ٹرمپ نے حلف نہیں اٹھایا اور وہ کل حلف اٹھائیں گے، لیکن ان کی ایک دھمکی نتیجہ خیز ثابت ہوئی، جس سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جنوبی ایشیا، خاص کر پاکستان اور افغانستان جو دہشت گردی سے متاثر ہیں، اس پر وہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے آنے سے اس ملک میں کچھ لوگوں کو یہ امید بھی ہے کہ ان کے صدر بننے سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کچھ تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہے۔